اگر ایسا ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف اور بڑے سے بڑے عالم اور امام کی بات ایک طرف، اب اہل حدیث کے لیے جب چننے کا موقع آتا ہے، یہ چنوں یا یہ چنوں، میں انتخاب کس کا کروں؟ تو اہل حدیث کو بچپن سے تربیت دی جاتی ہے تو نبی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، سب کو چھوڑ دے گا چلے گا، تو نبی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ نہ نبی کی ذات کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ترجیح اور چننے کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ وہ امام کو نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، وہ امام کا دشمن نہیں ہوتا ہے، وہ امام کے مقام اور مرتبے کا انکار نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو چننے کا موقع ہے، کس کی بات چنے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چنے، امام کی بات چنے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نبی کی بات کو چنے، کیونکہ اگر نبی کو اس نے چھوڑ دیا اور بڑی سے بڑی شخصیت کو اس نے چن لیا، قیامت کے دن اللہ کے پاس کیا جواب دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما چکے ہیں، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما حل له الا ان یتبعنی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں تم کو چننے کا اصول تمہارے پاس کیا ہونا چاہیے۔ ہم نیا اصول نہیں بنا سکتے، ایسا کرو، ایسا چنو، ویسا کرو، ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اصول دے کے گئے ہیں۔ امام الدارمی نے اس کو نقل کیا ہے، اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کیا حکم ہے ہمارے نبی کا؟ لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ تم پر ظاہر ہو جائیں یا ہو جاتے، موسیٰ علیہ السلام آ جاتے اور تم ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے، ان کے پیچھے ان کی اتباع کرنے لگ جاتے اور مجھ کو چھوڑ دیتے، وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر موسیٰ ظاہر ہو جائیں اور تم ان کے پیچھے چلنے لگو اور مجھے چھوڑ دو تو تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چن سکتے ہیں، جو کہ خود نبی اور اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ کا کلام سننے والے تھے۔ ہمارے نبی کو چھوڑ کر دوسرے نبی کو بھی نہیں چنا جا سکتا ہے، تو غیر نبی کو کیسے چنا جا سکتا ہے؟ اور وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اور میری نبوت پاتے، مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَن يَتَّبِعَنِي، میری اتباع کے سوا اور کوئی چیز ان کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے۔ اب بتائیے اس کے بعد ایک اہل حدیث سے کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو اس کے سامنے ہے اس کو چھوڑ کر کسی عالم کی بات کو چنے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اور واضح فرمان ہے، مجھ کو چھوڑ کے تم کسی کو بھی چن لو، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ وہ اصول ہے جس کی وجہ سے اہل حدیث برے مانے جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، اگر کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات چھوڑ دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لے، آپ کی بات کو مانے، کیا اس کو موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا مانا جا سکتا ہے؟ کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ حکم ہے، میرے سوا تم کسی کو نہیں چن سکتے، میرے سوا کسی کی بات کو تم نہیں چن سکتے، آپ کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانی جائے گی، یہ خود آپ بتا چکے ہیں۔ اس علم کے بعد کیسے ایک مسلمان سے اہل حدیث چھوڑ دیجئے؟ ایک مسلمان سے کیسے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ جان رہا ہے کہ ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے اور پھر فلاں کی یہ بات ہے، چھوڑو نبی کی بات کو، ان کی بات کو لیں گے؟ ایک مسلمان سے کیسے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہ بنیادی اصول اہل حدیث کا ہے، جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم اماموں کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے، ہم اماموں کو مانتے ہیں، لیکن جب کبھی زندگی میں کسی مرحلے میں ایسا مقام آ جاتا ہے کہ کسی امام کی کوئی بات قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے، ہم کو دکھائی دیتی ہے، تو چننے کا وقت ہوتا ہے،
ہم قرآن و سنت کی بات کو چنتے ہیں، امام کی وہ بات نہیں لیتے ہیں، امام کو نہیں چھوڑتے ہیں، امام کی وہ بات چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلی مرتبہ پھر موقع آئے امام کی بات لے لیتے ہیں اگر وہ موافق ہو کتاب و سنت کے۔ ہمیشہ کے لیے امام کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں، وہ بات چھوڑ دیتے ہیں۔